الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تفسیر قرآن بسلسلہ تراویح رمضان میں حاضر ہیں۔ 23ویں دن کی تراویح میں قرآن پاک کی جن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ پہلے رکوع میں اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب فرشتے آپ کے پاس آئے اور آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ گویا اس ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو آسمان و زمین میں اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا، اور زمین کے بارے میں فرمایا والارض فرشناہا فنعم الماہدون، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا تو ہم کیا ہی اچھا فرش بچھانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ نصیحت کرنا، سمجھانا، واعظ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اور فرمایا کہ سمجھاتے رہا کرو کہ سمجھانا مسلمانوں کو نفع دیتا ہے۔ اس کے بعد تخلیق انسان اور تخلیق جن کا مقصد بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ عز و جل کی عبادت، اور ہر وہ کام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں داخل ہے جو اس کے حکم کے مطابق کیا جائے، جو اس نے اجازت دی ہے اس کی اجازت کے پیش نظر کیا جائے، اور مباح کام بھی حسن نیت کے ساتھ عبادت اور باعث ثواب بن جاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں یعنی اللہ، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جنوں اور انسانوں سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کھانے سے محتاجی سے پاک ہے۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، قدرت والا ہے، ہر قسم کی محتاجی سے پاک ہے، تو اس نے لوگوں کو جو عبادت کا فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، بندوں کا فائدہ ہے۔ تو لوگوں کی تخلیق، لوگوں کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس کے بعد تیسرا رکوع سورہ طور شریف شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کے اندر مختلف چیزوں کی قسمیں بیان فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بیان کیا۔ پھر اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ کیا۔ جہنمیوں کے عذاب کا مفصل بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا۔ جنتیوں کی کن جنتیوں کو کون کون سی نعمتیں دی جائیں گی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اپنے رب کی عطاؤں پر خوش ہو رہے ہوں گے، اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ جنتیوں سے فرمایا جائے گا کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے بدلے میں جنت کی خوشگوار نعمتیں کھاؤ اور پیو۔ جنتیوں سے فرمایا جائے گا کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے بدلے میں جنت کی خوشگوار نعمتیں کھاؤ اور پیو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، وہ قطار در قطار بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ جنتی قطار در قطار بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا۔
پھر فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں اپنے فضل و کرم سے ان کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے اور ان والدین کے عمل کے ثواب میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ یعنی دنیا کے اندر جو چھوٹی اولاد فوت ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی جو چھوٹی اولاد فوت ہو جاتی ہے، ان کے والدین جنت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کی خوشی کے لیے ان کی مومن اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ملا دے گا۔ تو یہ جو چھوٹے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ان کے والدین کی خوشی کی خاطر جنت میں ان کے ماں باپ کے مقامات میں پہنچا دے گا، اور فرمایا کہ وہ جو ماں باپ ہیں ان کے مرتبے میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی جنت کا کچھ حصہ ان کو دے دیا جائے گا، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملا دے گا، ان کا ثواب اپنی جگہ برقرار، اور یہ خدا کے فضل سے ان کے ساتھ جا ملیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کی مزید نعمتیں بیان فرماتا ہے کہ جنتیوں کو یہ نعمت دیں گے، یہ نعمت دیں گے، یہ نعمت دیں گے۔ پھر فرمایا چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کفار کے اعتراض تھے ان کا جواب دیا، پھر اس کے بعد کفار کے جو اللہ تعالیٰ پر اعتراضات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فذکر، اے محبوب تم نصیحت فرماؤ، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو تم اپنے رب کے فضل سے نہ غیب کی جھوٹی خبریں دینے والے ہو اور نہ ہی دیوانے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار نے چند اعتراضات کیے۔ کچھ نے کہا کہ یہ کاہن ہیں، یعنی معاذ اللہ غیب کی جھوٹی خبریں دیتے ہیں، ان کے بعد جنات آتے ہیں یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب تم اپنے رب کے فضل سے غیب کی جھوٹی خبریں دینے والے نہیں، بلکہ تم نبی ہو جو غیب کی سچی خبریں دینے والا ہے۔ پھر کافروں کا ایک اعتراض یہ تھا معاذ اللہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں بلکہ عقل کامل، دنیا کی کائنات کی کامل ترین عقل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گی۔ اس کے بعد کفار نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا۔ تو گویا کفار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی طرف سے جواب دیتا۔ پھر اس کے بعد کفار نے اللہ تعالیٰ پر جو اعتراضات کیے اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کی، بیٹیاں ثابت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد پانچویں رکوع میں سورہ نجم شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں شروع کے اندر معراج شریف کا واقعہ بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ تو یوں پوری تفصیل کے ساتھ معراج شریف کا واقعہ بیان کیا۔ ارشاد فرمایا اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے، اے لوگو تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ وہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے، انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے اللہ نے سکھایا ہے۔ پھر اس پیارے حبیب نے بلند مرتبوں کا قصد فرمایا اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے، پھر وہ اللہ اپنی شان کے مطابق قریب ہوا، پھر اور قریب ہو گیا۔ تو جلوہ خداوندی اور محبوب کے درمیان دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ دل نے اس جلوہ خداوندی کے دیدار کو جھوٹا نہ کہا جو محبوب نے دیکھا۔ اے لوگو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، اس دیدار کے وقت آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ ادب کی حد سے بڑھی۔
بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی. یہ تفسیر کے الفاظ شامل کر کے آیت مبارکہ کا خلاصہ عرض کیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جھوٹے بتوں کا، لات کا، منات کا رد کیا. پھر اس کے بعد چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مشرکین کا رد کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں فرمایا جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں. فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. ارشاد فرمایا وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، وہ لوگ جو بڑے گناہوں، کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے. گناہ کے پاس گئے اور رک گئے. فرمایا بے شک تمہارے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں آدم کے ذریعے مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے. اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حالت اور ہر کیفیت کو جانتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان کیا جو اپنے آپ کو بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھتے اور کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. خود پسندی اور اپنی تعریف خود کرنا کہ میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا فلاں ہوں، میں بڑے یہ کام کرتا ہوں، وہ کام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا. ارشاد فرمایا فلا تزکوا انفسکم، تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو. خود نہ اپنے آپ کو بولو میں بڑا نیک ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے. تو اللہ جانتا ہے پرہیزگار کون ہے، تو اپنے منہ سے اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ صحیفوں کا بیان کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی، تورات، انجیل، زبور اور قرآن. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے. ان میں کچھ صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے، کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی کا بیان کیا. ارشاد فرمایا ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفى، کیا اسے اس کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے اللہ سے وفا کی. ان صحیفوں میں کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ نہیں ہوگا گناہ کوئی کرے بھروں گا میں، یا گناہ میں کروں بھرے گا کوئی، ایسا نہیں. جس نے گناہ کیا اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے. فرمایا کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی. عمل کوئی کرے ثواب دوسرے کو مل جائے ایسا نہیں. ایصال ثواب وہ جدا بات. کوئی آدمی نیکی صدقہ جاریہ کرتا ہے اور وہ اس کو ثواب ملتا رہتا، وہ دوسری بات. ان دو صورتوں سے ہٹ کر کہ عمل یہ کرے ثواب دوسرے کو مل جائے ایسا نہیں ہے. انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا. اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف تمام مخلوق کی انتہا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، اور وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے. اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کے 2 جوڑے بنائے نطفہ سے جب اسے عورت کے رحم میں ڈالا جائے، اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور قناعت دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا نامی ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک کیا، سمود کو ہلاک کیا، قوم نوح کو ہلاک کیا، الٹائی جانے والی بستیوں کو ہلاک کیا. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے. اس کے بعد 8ویں رکوع میں شروع کے اندر قیامت کا تذکرہ فرمایا گیا. سورہ قمر شروع ہوتی ہے. ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. اس کی تفسیر میں ایک یہ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو چاند کو اپنی انگلی کا اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ بھی قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ قیامت سے پہلے چاند یوں 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا. اور یہ بھی کہا گیا کہ قرب قیامت میں جب سورج اور چاند پھٹ جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے، اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا. تو فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے قوم نوح کی غرقابی کا ذکر کیا
کہ قوم نوح پر عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تم نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ مولا میں مغلوب ہوں تو تو میرا بدلہ لے، کیونکہ کفار نے آپ کو بڑا تنگ کیا تھا، بہت ستایا تھا، بہت تنگ کیا تھا، تو آپ نے عرض کیا کہ مولا میں مغلوب ہوں تو تو میرا بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ایسا عذاب بھیجا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا، تو زمین اور بارش کا پانی اس مقدار پر مل گیا جو ان کے لیے مقدر تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لیا گیا، آپ کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیا گیا اور آپ کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِی وَنُذُرِ، اور ہم نے اس واقعہ کو کہ نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوگی، تباہ ہو گئی، فرمایا ہم نے اس واقعے کو آنے والی امتوں کے لیے نشانی بنا چھوڑا۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی دھیان کرنے والا، ہے کوئی نصیحت ماننے والا، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، سمجھ کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ اور یا یہ کہ قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عذاب اور تباہیاں اور بربادیاں بیان کی، تو ان واقعات کے اندر عبرت لوگوں کے لیے بنائی، تو ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کہ اللہ کے رسولوں کی نافرمانی بڑی تباہ کن چیز ہے، تباہ کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی فرما برداری دونوں جہان میں کامیاب کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، اور ان کی بھی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ پھر اس کے بعد 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی تباہی کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا بیان کیا، قوم سمود کے بعد قوم لوط کا بیان کیا، قوم لوط کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اگلے رکوع کے اندر قوم فرعون کی تباہی کا بیان کیا کہ ان سب کو ہم نے تباہ کیا۔ اب ان سب کی تباہی کے بعد بار بار قرآن یہ اعلان فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ فلاں قوم تباہ ہوئی، قوم نوح تباہ ہوئی، قوم عاد تباہ ہوئی، قوم سمود تباہ ہوئی، قوم لوط تباہ ہوئی، ان کی تباہیوں کے اندر عبرت ہی عبرت ہے، رسولوں کی نافرمانی میں تباہی ہی تباہی ہے، یہ ہم نے سب بیان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ایمان والوں کے لیے اس میں سب سے اول درس ہے کہ وہ قرآن کی ان آیتوں سے نصیحت حاصل کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس کے بعد 10ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم فرعون کی تباہی بیان کی، اور بے شک فرعونیوں کے پاس ڈرانے والے رسول آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان پر ایسی گرفت کی جیسی ایک عزت والے عظیم قدرت والے کی گرفت ہوتی ہے۔ فرعونیوں کو ہم نے ایسے پکڑا جیسے ایک عزت والے اور ایک عظیم قدرت والے کی گرفت ہوتی ہے۔ اب کفار مکہ کو فرمایا، کیونکہ اوپر جتنے عذاب بیان ہوئے ان کا مقصد اولین یہ تھا کہ کفار مکہ کو سمجھایا جائے، ان کو فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، اے اہل مکہ کیا تمہارے کافر ان پہلے کافروں سے بہتر ہیں یا اللہ کی کتاب میں تمہارے لیے عذاب سے نجات لکھی ہوئی ہے کہ تم دین اسلام قبول نہیں کرتے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے؟ یہ جو پچھلی قوموں کے حالات ہیں ان کو دیکھو، تو کیا تم ان کافروں سے بہتر ہو کہ تمہیں عذاب نہیں ہوگا؟ یا تمہارے لیے کوئی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ تمہیں عذاب نہیں ہوگا؟ جب پچھلی قومیں تباہ ہو گئی تو تم بھی تباہ ہو سکتے ہو، تمہارے اوپر بھی وہ عذاب آ سکتا ہے، انہوں نے تکذیب کی وہ تباہ ہوئے، تم تکذیب کر رہے ہو تم بھی تباہ ہو سکتے ہو۔ پھر ارشاد فرمایا ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم سب بدلہ لے لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بدلہ لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کی باتیں کرتے ہیں، فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب
یہ سب بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹھ پھیر دیں گے. فرمایا کہ یہ سب تباہ ہو جائیں گے, یہ سب بھاگ جائیں گے. تو اس لیے نجات کا راستہ صرف یہی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر, اور ہمارا کام تو صرف ایک مرتبہ فرمانا ہے, یعنی ہم کہہ دیتے ہیں جیسے پلک جھپکنا. یعنی ہمارا ایک مرتبہ فرما دینا کسی کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. ہم صرف ایک مرتبہ فرماتے ہیں, اتنا کافی ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو اے لوگو بے شک ہم نے تمہارے جیسے بہت سے گروہ ہلاک کر دیے. اے لوگو ہم نے تمہارے جیسے بہت سے گروہ ہلاک کر دیے, تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, ہے کوئی نصیحت ماننے والا؟ تو یہ وہی بات کہ قرآن پاک کے اندر عذاب کا تذکرہ اس لیے ہے کہ ان سے نصیحت حاصل کی جائے, ان سے عبرت حاصل کی جائے. اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا, کامل انسان محمد کو پیدا کیا, ہر چیز کا بیان انہیں سکھایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی. سورج ہے, چاند ہے, سبزے ہیں, درخت ہے, آسمان ہے, زمین ہے. پھر زمین کے اندر جو پھل ہیں, میوے ہیں, کھجورے ہیں, اناج ہے, پھول ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کو بیان کر کے ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے جنو انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی نعمتیں ہیں, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی سمندر میں نعمتیں, زمین میں نعمتیں, ان کو بیان کیا. پھر دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے, اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی. صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی جو عظمت اور بزرگی والی ہے, باقی سب مخلوق فنا ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس کے بعد جنوں اور انسانوں کو مسلسل مخاطب کیا. ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان, اے جنوں اور انسانوں کے گروہ اگر تم سے ہو سکے تو آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ, تو نکل جاؤ, تم جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں اسی کی سلطنت ہے. مراد یہ کہ اللہ کی سلطنت سے کوئی نکل نہیں سکتا. چاند پہ پہنچ جاؤ, دوسرے سیاروں پر پہنچ جاؤ, مریخ پہ پہنچ جاؤ, اس سے اوپر چلے جاؤ, اگلی جہان میں چلے جاؤ, دوسری کہکشاؤں میں چلے جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, ہر جگہ خدا ہی کی سلطنت ہے. زمین بھی اسی کی, آسمان بھی اسی کا, اور سیارے بھی اسی کے, ساری کہکشائیں بھی اسی کی, ساری دنیایں بھی اسی کی. تو جب ہر چیز اسی کی ہے تو اللہ کی سلطنت سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا, قیامت کے دن لوگوں کی پہچان ہوگی. پھر اس کے بعد جنت کا تذکرہ کیا کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں. پھر اس کے بعد جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. جنت کے اندر پھل ہیں, جنت میں چشمے ہیں, جنت کے اندر حورے ہیں, جنت میں خدا کی نعمتیں ہیں, تخت ہیں, اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. اس آیت مبارکہ کے مفہوم میں بہت کچھ داخل ہے. جو نیک عمل کرے وہ احسان کرتا ہے, یعنی وہ اچھا کام کرتا ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے کہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. اور اس کے عمومی مفہوم کے اعتبار سے کہ دنیا میں اگر کوئی کسی پر احسان کرے تو جواب کے اندر اس کو احسان کرنا چاہیے, اس کو احسان فراموشی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. والدین احسان کرتے ہیں, بچے کی پرورش کرتے ہیں, بچوں کو جواب کے اندر احسان کرنا چاہیے, والدین کی بڑھاپے میں خدمت کرنی چاہیے. تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. اس کے بعد پھر جنت کی نعمتوں کا مسلسل تذکرہ ہے, جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے, ان کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے. ان تمام چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو عظمت والا اور بزرگی والا ہے. اس کے بعد سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا.
کہ قیامت جب آئے گی تو اس وقت دنیا کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، فرمایا جب زمین تھر تھرا کر کانپے گی اور پہاڑ چورا ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے۔ جب قیامت آئے گی تو پہاڑ پھٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے اور چورا چورا ہو کر ہوا میں ایسے اڑ رہے ہوں گے جس طرح ہوا کے اندر گرد و غبار اڑتا ہے۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا اور لوگوں کا 3 طرح کا تذکرہ کیا کہ لوگ 3 طرح کے ہوں گے، ایک دائیں طرف والے، ایک بائیں طرف والے، اور ایک سابقون۔ سابقون کون ہیں؟ جو نیکیوں میں دوسروں سے سبقت لے جانے والے، جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے۔ فرمایا اولئک المقربون، یہ خدا کے مقرب ہیں، جو نیکیوں میں دوسروں سے بڑھ جانے والے ہیں یہ خدا کے مقرب ہیں، نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ پھر آگے ان کی نعمتیں تذکرہ فرمائی ہیں کہ جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے، ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے تخت ہوں گے جن کے اوپر یہ بیٹھے ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے ہوں گے، ان کی خدمت میں ہمیشہ رہنے والے لڑکے خدمت کر رہے ہوں گے، کوزوں اور سراہیوں اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی شراب کے جام دیے جائیں گے، اس شراب کے پینے سے نہ سر درد ہوگا نہ ہوش کے اندر فرق آئے گا، پھل اور میوے پیش کیے جائیں گے، پرندوں کا گوشت لایا جائے گا، ان کی خدمت میں حوریں پیش کی جائیں گی۔ فرمایا یہ سب کیا ہے؟ جزاء بما كانوا يعملون، ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر سب کچھ ان کو ملے گا۔ پھر فرمایا کہ جنتی لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، جنت میں جنتی کوئی بیکار بات نہ سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، مگر ہر طرف سے سلام سلام کے قول سنیں گے، اللہ کی طرف سے سلام، فرشتوں کی طرف سے سلام، آپس میں ایک دوسرے کو سلام۔ تو جنت دار السلام ہے، سلامتی کی اگر ہے، وہاں پر ہر طرف سلامتی کی باتیں ہوں گی، کسی طرح کی گناہ کی اور بےہودہ یا فضول بات نہیں ہوگی۔ یہ جنت کی نعمتیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی مسلسل نعمتوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد پھر جہنمیوں کا تذکرہ کیا۔ شدید گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے، فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین۔ دنیا میں فرمایا کہ بڑے خوشحال تھے، مگر آخرت میں شدید گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے، اور شدید سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام بخش ہوگا۔ پھر اس کے بعد مسلسل ان کے عذاب کا تذکرہ ہے کہ یہ جہنم کے اندر فرمایا ضرور زقوم نام کے کانٹے دار کڑوے درخت میں سے کھاؤ گے، فمالئون منها البطون، پھر تم اس سے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، فشاربون شرب الہیم، تو ایسے پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں، ھذا نزلهم یوم الدین، انصاف کے دن ان کی یہ مہمانی ہے۔ جہنمیوں کا تذکرہ کہ انصاف کے دن ان کی مہمانی یہ ہوگی، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم نے مرنے کے بعد اٹھنے کو سچ کیوں نہیں مانا؟ فلولا تصدقون، تم مرنے کے بعد اٹھنے کو سچ کیوں نہیں مانتے؟ تو جو نہیں ماننے والے ان کا انجام یہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ آسمان سے پانی ہم برساتے ہیں، زمین سے کھیتی ہم اگاتے ہیں، اور یہ سارا کچھ یہ ہم کرتے ہیں۔ بندہ جو ہے وہ زمین میں بیج بو سکتا ہے، زمین سے پھل نکالنا بندے کا کام نہیں، یہ خدا کا کام ہے۔ بیج بونا یہ بندے کا کام ہے، اس بیج کو پھل لگا دینا یہ خدا کا کام ہے۔ درخت اگانا بندے کا کام ہے، درخت کا پھلدار ہو جانا یہ خدا کا کام ہے۔ ہزاروں بیج بوئے جاتے ہیں، کچھ نہیں، کوئی فصل پیدا نہیں ہوتی، ہزاروں درخت اگائے جاتے ہیں، کوئی پھل نہیں لگتا، کیوں؟ اس لیے کہ خدا نہیں چاہتا، اور جب خدا چاہتا ہے تو بندہ بیج نہیں بوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی اسما پیدا فرما کے وہاں پر درخت اگا دیتا ہے۔ تو روزی دینا، پھل لگانا، فصل پیدا کرنا یہ خدا کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارا کام نہیں بلکہ خدا کا کام ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ پھر اس کے بعد 16واں رکوع اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا انہ لقرآن کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، پوشیدہ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ قرآن پاک کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، ناپاک لوگوں کو اس کو چھونے کی اجازت نہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے۔ تو قرآن پاک کو پاک لوگ چھوتے ہیں، اس لیے قرآن پاک کو بے وضو یا بے غسل کی حالت میں چھونا ناجائز و گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 17ویں رکوع کے اندر اپنی تسبیح اور اپنی تحمید بیان فرمائی، اپنے اوصاف بیان فرمائے۔
اس کے بعد راہ خدا میں خرچ کرنے کا ارشاد فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعلم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. تمام صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی. پہلے تو مترجم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو, تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو, حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کی ملکیت اللہ ہی کی ہے. پھر فرمایا اے صحابہ تم میں مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے دوسروں کے برابر نہیں. وہ لوگ, وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے, یہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں. فتح مکہ سے جو پہلے مسلمان ہوئے, جنہوں نے پہلے راہ خدا میں خرچ کیا, جنہوں نے پہلے جہاد کیا, وہ ان صحابہ سے افضل ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, بعد میں خرچ کیا اور بعد میں جہاد میں شرکت کی. لیکن یہ سارے صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان تھے یا جو بعد میں مسلمان ہوئے, یا جنہوں نے پہلے عمل کیے یا جنہوں نے بعد میں عمل کیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرمایا, سب سے جنت کا وعدہ فرمایا. گویا تمام صحابہ کے بارے میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا. اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں, سب عادل ہیں اور سب جنتی ہیں. اس کے بعد 18ویں رکوع میں پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کا فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور اس کے لیے اچھا اجر ہے. کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے, یعنی راہ خدا میں خرچ کرے, اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا. جو راہ خدا میں ایک خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنا بڑھا دے گا, 10 گنا, 700 گنا, 7 لاکھ گنا, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا فرماتا ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہے. جنتیوں سے فرمایا جائے گا, مومنوں سے فرمایا جائے گا آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہے, تم ان میں ہمیشہ رہو, یہی بڑی کامیابی ہے. ایمان والوں کو یہ بشارت ملے گی. اور منافقوں کا کیا ہوگا ان کے بارے میں فرمایا کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر بھی ایک نظر کر دو, منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے انظرونا, ہم پر بھی ایک نظر کر دو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ, تو وہاں جا کے نور ڈھونڈو. وہ لوٹیں گے تو اس وقت مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے جس میں ایک دروازہ ہوگا جس سے جنتی جنت میں چلے جائیں گے. اس دروازے کے اندر کی طرف رحمت, فرمایا باطنہ فیہ رحمہ, اس دروازے کے اندر کی طرف رحمت, وظاہرہ من قبلہ العذاب, اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا. وہ اندر کی طرف مومن ہوں گے, باہر کی طرف منافق ہوں گے. تو مومن اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور منافق اللہ کے عذاب میں ہوں گے. اس کے بعد فرمایا سب کو تنبیہ کر کے ارشاد فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو اللہ کی طرف سے اترا ہے. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی یاد کے لیے اور قرآن کے لیے جھک جائیں. یہ تب بھی فرمان تھا, یہ آج بھی فرمان ہے, ہمیں بھی یہ فرمان ہے, ہم بھی ایمان والے, ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی یاد کے لیے جھک جائیں. دنیا کے لیے جھکے ہوئے, مال کے لیے جھکے ہوئے, دولت کے لیے جھکے ہوئے, دنیاوی نعمتوں کے لیے جھکے ہوئے, وہ دن کب آئے گا جب مومن کا دل خدا کے لیے جھکے گا, جب مومن کا دل خدا کی طرف مائل ہوگا. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے جس میں یہ آپ سن رہے ہیں. اس مقدس مہینے میں یہ نیت کر لینی چاہیے کہ آج سے, ابھی سے ہمارے دل خدا کے لیے جھک گئے اور آج سے ہم اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری کا عہد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد 19ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا کہ جس کی وجہ سے سارے مسائل اور سارے فسادات ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا اعلموا,
اے لوگوں جان لو انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. ارشاد فرمایا جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادتی چاہنا ہے. دنیا کی زندگی کیا؟ کھیل کود، زینت، آپس میں فخر و غرور، مال کے اندر ایک دوسرے سے مقابلے بازی، اولاد کے اوپر فخر و غرور، ایک دوسرے سے مقابلے بازی. تو فرمایا کہ یہ دنیا کیا؟ یہ تو دنیا ہے کہ مال کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ چل رہا ہے. آخرت یہ ہے، دین یہ ہے کہ نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ ہو. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 20ویں رکوع کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا. ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں 2 حصے عطا فرمائے گا اور وہ تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا. اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.